جی ہم بات کر رہے ہیں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ سے. شہری رحمان صاحبہ، کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں باہر پاکستان کا کیس لڑنے کے لیے، اس میں اپوزیشن کے بھی ممبرز کو شامل کیا جاتا؟ جی شکریہ حامد صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ میں آپ کو میں نے قطع کلامی نہیں کی. یہ گورنمنٹ ڈیلیگیشنز ہیں، یہ پارلیمنٹری ڈیلیگیشن نہیں ہے. ہندوستان نے اکراس دی بورڈ پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز بنائے، بہت سارے بنائے ہیں. وہ ان کا رسپانس ہے. نہیں، اور لیکن میں پیپلز سمجھتی پارٹی تو کہتی ہے کہ ہوں ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں. کوalition کا تو حصہ ہے نا جی. اچھا. اور جی جی، اور کل ووٹ کیا ہے میرے ساتھ ایک بہت اہم بل پر. خیر وہ تو بہت لوگوں نے کیا. میں آپ سے کوalition کا تو حصہ ہے، گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے. بٹ ٹھیک وی ہے. سپورٹ دا کوalition رائٹ. تو انہوں نے یہ کہا یہ کوalition کا جا رہا ہے، اس میں ایم کیو ایم بھی چلیں ہے. ٹھیک ہے، اس پہ یہ بتائیں کہ آپ نے نہیں، جس میں بل یہ بھی کا ذکر کہنا کیا. چاہتی ہوں کہ حامد صاحب 2 منٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز بھی بننے چاہیے. وہ اس طرح فین آؤٹ کریں جس طرح ہندوستان کے کر رہے ہیں، ضرور جائیں. اور لیکن کمپٹنس پہ جائیں، اور ہیں بہت کمپٹنٹ لوگ دونوں بوتھ سائڈز آف دی آئل. ٹھیک ہے. ضرور جائیں اچھا، لیکن جنکٹس نہ جائیے، ہے نا. آپ جس اس بل کا ذکر کر رہی ہیں جس میں گورنمنٹ نے بھی آپ کو کل سپورٹ کیا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے سپورٹ نہیں کیا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کا بل جو ہے وہ کچھ پروونشل اسمبلی سے بھی پاس ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے. کیا ضرورت پیش آئی آپ کو اس بل کو کیوں پیش کیا گیا، اور اس کے منظور کرانے سے کیا فائدہ ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی شکریہ حامد صاحب. آخری بات میں کہہ دوں کہ وہاں ہندوستان میں کافی کھلبلی اور موازنے اس لیے ہو رہے ہیں کہ ششی تھرور صاحب کا سٹیچر اب ڈیم ہو جائے گا نا کمپیئر ٹو چیئرمین بلاول. وہ تو ہے، ان کی آؤٹ ریچ الگ ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دس بل، دیکھیے یہ پیپلز پارٹی کا کافی سالوں سے چل رہا ہے کہ ہم ہر صوبے میں اور ہر آئی سی ٹی میں بل لانا تھا. دیکھیے بات یہ ہے حامد صاحب، یہ شروع کیا تھا 2009 میں. اس میں سب سے پہلے سحر کامران سینیٹر اس وقت ہوتی تھی. میں کریڈٹ دینا چاہتی ہوں، انہوں نے بہت کام کیا، میں نے بہت کام کیا. پھر 2019 کتنے سال لگے آپ سوچیں. میں نیشنل اسمبلی سے سینٹ میں آئی، آپ تو مجھے جانتے ہیں کب سے. سینٹ میں آئی تو سینٹ میں نیشنل اسمبلی بہت سارے ہیومن رائٹس بلز موو کر چکے تھے. اور سینٹ میں آ کے پھر 2019 میں یہ فائنلی کمیٹی سے گزر کے مرحلہ وار پاس ہو گیا. 2019 میں جب پاس ہوا وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھا رہا. ایک دفعہ اور ہوا، پھر وہ وہاں بیٹھا رہا اور غائب ہو جاتا تھا. اور ٹھیک ہے وہاں غائب کیا جاتا. اب جب نیشنل اسمبلی سے ہماری ممبر شرمیلا نے ایک بل ڈالا سملر، ہمارے پاس پہلے سے آیا ہوا تھا، تو منصوبہ بندی تھی پکی میری طرف سے، اور میں نے سب سے بات کی ہوئی تھی کہ یہ اسی دن ہم نے پاس کرنا ہے. یہ ہر کمیٹی سے ہو کے آ چکا ہے. کوئی 7 سال سے تو میں ایسے کمیٹیوں میں گھما رہی ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کا تو آپ 18 سال بیسکلی کہ کم عمری کی شادیاں نہ ہوں. تو انہوں نے جو سڈنلی ایک دو ممبران نے جو کولیشن میں انہوں نے سپورٹ نہیں کیا، مینلی اے این پی، یہ ان کی اپنی چوائسز ہیں. جے یو آئی تو جی ہمیشہ سے اس پہ آبجیکٹ کرتا ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ان کو دلائل دینے کی کوشش کی کہ دیکھیے یہ اسلام کے قطعاً مخالف نہیں ہے. دوسری بات 1929 میں میر صاحب قائد اعظم محمد علی جناح نے اس سے پہلی دفعہ ریز کیا تھا ان انڈیوائیڈڈ انڈیا. کلونیل راج میں انہوں نے چیلنج کیا تھا یہ کیا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اینڈ تو دیکھیے اٹ واز اے ون فار بوتھ بھٹوز پاکستان اینڈ جناز پاکستان. ٹھیک ہے یسٹرڈے. اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ سے اس پہ پوچھا بھی، کیونکہ پرنٹ میڈیا میں تو یہ ایسے ہی نکل گیا. میری نہیں، نظر میں لیکن اٹس اس اے کی وجہ ہے لینڈ. نا، آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہے نا. بہت بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ.